أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہودیوں کو جب بھی ایمان کی دعوت دی جاتی ان سے کہا جاتا آمنو بما انزل اللہ، جو کلام پاک اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان لے آؤ، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ. تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتری یعنی تورات. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، تورات کے علاوہ انجیل، زبور، پہلے انبیاء پر اترنے والے صحائف اور پھر اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید، ہر ایک کا انکار کرتے، ہر ایک کا انکار، اور کہنا تھا کہ ہم تو صرف تورات کو مانتے ہیں. ارشاد فرمایا گیا تورات کو بھی کہاں مانتے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے، صرف اپنے آپ کو تسلی دینی ہے اور صرف ایک دعویٰ ہے، ورنہ تورات کو بھی کہاں مانتے ہیں. اگر تورات کو مانتے تو خود تورات نے قرآن پاک کے متعلق، اللہ کی آخری کتاب کے متعلق پیشین گوئی کی ہے. تورات کی مانے تو اس قرآن پاک کو ماننا چاہیے. خود تورات نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور ان کے متعلق بشارات دی ہیں، تو آپ پر ایمان لائیں، تورات کا کہنا مانے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے. تو تورات کو کیسا مانتے ہیں کہ تورات کی نہیں مانتے؟ جب تورات کی نہیں مانتے، قرآن پاک اور حضور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو مطلب یہ زبانی کلامی تورات کو ماننا ہے، حقیقت میں یہ تورات کو بھی نہیں مانتے. پھر دوسری چیز یہ ہے تورات کو کیسے مانتے ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی تورات کی تبلیغ، ترویج کے لیے سیدنا حضرت زکریا اور پھر سیدنا حضرت یحییٰ علیہم السلام، یہ دو برگزیدہ پیغمبر انہی بنی اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہوئے. اگر تورات کو مانتے، واقعتاً تورات کو مانتے، تو جو نبی تورات کی تبلیغ کر رہے ہیں انہیں قتل کرتے. یہ جواب دیا جا رہا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے. تورات کو ماننے کا دعویٰ بھی جھوٹ ہے، تورات کو بھی یہ نہیں مانتے. جب تورات کی نہیں مانتے اور پھر تورات کی تبلیغ کرنے والے انبیاء کے قتل کے مرتکب یہ ہیں، تو پھر کہاں کا تورات کو ماننا. یہ صرف حق سے بچنے کے لیے، حق کو نہ ماننے کے لیے ہیلے بہانے ہیں. یہ صرف حق کے مقابلے میں چون و چرا ہے.
حق کے مقابلے میں چونو چراں برباد کر دیتی ہے۔ ایسے ہے، ویسے ہے، یوں ہے، یاں ہے، چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ، اصل میں بات یہ ہے، دراصل معاملہ یہ ہے، یہ ساری چونو چراں ہیلے بہانے حق کے مقابلے میں انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ حق کے مقابلے میں تو تسلیم و رضا ہے، ماننا ہے، سمعنا و اطعنا، جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مزاج تھا۔ اسی لیے تو بزرگوں نے، اہل اللہ نے دعوت و تبلیغ میں چلنے والوں کو ہدایات اور نصیحتیں کی، اور جو جملے پکائے اور جن پر زور دیا ان میں کیا ہے؟ ہم تو ماننے والے ہیں اور ماننے میں خیر ہے۔ یہ جملے بار بار زبان سے کیوں کہلوائے جاتے ہیں؟ کہ حق سامنے آ گیا، اللہ کی بات سامنے آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی، دین کا معاملہ سامنے آ گیا، بس مان لے، چونو چراں ہیلے بہانے نہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔